نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ بیٹی، انتہائی پیاری بیٹی، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج آپ کا یوم وصال ہے۔ ہر جگہ پر قرآن خوانی ہونی چاہیے اور آپ کا ختم دلایا جائے، آپ کی شرم و حیا پر گفتگو ہو، آپ کی کے زہد پر، عبادت پر گفتگو ہو، اور کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو عزت دیتے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پیار فرماتے، اور آپ کے فضائل بیان کریں۔ خصوصی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک آپ سے چلی ہے۔ آپ کی اولاد کو عرب میں بنو فاطمہ کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کے بیٹے رضی اللہ عنہ، اور ہمارے ہاں پاک و ہند میں سادات کہا جاتا ہے، اور ایران میں اشراف کہا جاتا ہے۔ تو باقی بیٹیوں کی اولاد آگے جا کے منقطع ہو گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک حضرت فاطمہ سے چلی۔ ایک بات جو ہے اس کو اجاگر کرنا بڑا ضروری ہے۔ آگے پھر 10 تاریخ کو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی یوم آ رہا ہے۔ یہ بہت ظلم کی بات ہے کہ حضور نبی کریم کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ شیعہ حضرات بھی کرتے ہیں، آج کل کے متعصبین ہیں وہ، ورنہ شیعوں کی تقریباً سب کتابوں میں ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی یہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی جمع کا صیغہ ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں کو فرما دیں، اور بیٹیوں کو، یہ نہیں فرمایا بیٹی کو فرما دیں، بیٹیوں کو جمع کا صیغہ ہے۔ جمع کا صیغہ جو ہے اس کا اطلاق ایک بیٹی پر تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کی حدیث کی کتاب بہقی شریف میں ہے، حضرت امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کیا تو ان سے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور طاہر پیدا ہوئے، جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، طیب بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ 2 علیحدہ علیحدہ شہزادے ہیں، اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ کتنے ظلم کی بات ہے، حضور نبی کریم کے لیے کتنی دل آزاری کی بات ہے، دکھ کی، اور حضور کو دکھ پہنچانے والا لعنتی ہے۔ جو شخص حضور کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، اس سے بڑا لعنتی کون ہو سکتا ہے؟ ملا باقر مجلسی نے یہ کہا، ان کے بڑے عالم نے، اللہم صلی علی رقیہ بنت نبیک ولعن من آذی نبیک فیہا۔ اے اللہ
اپنے نبی کی بیٹی رقیہ پر درود بھیج اور لعنت کر نازل کر اس شخص پر جو تیرے نبی کو اذیت پہنچائے اس بیٹی کے بارے میں۔ تو یہ کتنی اذیت ہے، حضرت زینب کو کہا جائے وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، حضرت رقیہ حضور کی بیٹی نہیں ہے، ام کلثوم حضور کی بیٹی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم کے لیے کتنی اذیت کی بات ہے، اور بیٹیوں کے لیے کتنی اذیت کی بات ہے۔ جس لعنتی پر حضور نبی کریم بھی ناراض ہوں، حضور کی صاحبزادیاں بھی، اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں آج کی گفتگو میں اسی بات پر زور دوں گا کہ شیعہ کتابوں، تقریباً سب کتابوں میں جہاں پر آپ کی اولاد کا ذکر ہے، 4 بیٹیاں سب نے بیان کی ہیں، اور ملا باقر مجلسی نے بھی 4 ہی بیٹیاں لکھی ہیں۔ حضور نبی کریم کی 4 بیٹیاں ہوئیں، جو ان کا سب سے بڑا عالم ہے، جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی ہمارے بڑے عالم ہیں، اور ہماری کتابوں میں بھی یہی بات ہے، قرآن کریم میں بھی جمع کسی گئے۔ تو کتنے ظلم کی بات ہے کہ حضور کی بیٹیوں میں سے ایک کو مانا جائے اور 3 کو نہ مانا جائے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سخت اذیت ہے، اور آپ کے لیے یہ بات بڑی تکلیف کی بات ہے کہ آپ کی بیٹیوں کا انکار کیا جائے، اور آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ان کو حضور نبی کریم کی نسل سے نکالا جائے کہ وہ آپ کی نسل سے نہیں ہیں، آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اس بات پر علماء زیادہ زور دیں، اور جہاں جہاں پر بھی علماء موجود ہیں ان کے پاس کتابیں ہیں، وہ اپنے نمازیوں کو، اپنے ساتھیوں کو کتابوں سے حوالے دے کر ان کے ذہن میں لائیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ٹی وی پر جو لوگ آتے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ یہ ظلم نہ کریں کہ آپ کی 3 بیٹیوں کو نظر انداز کریں، کبھی ان کا نام لے لیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ لوگوں کو ظاہر کریں ان کو کہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے۔ یہ بڑے ظلم کی بات ہے، بہت ظلم کی بات ہے۔ یہ اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، حضور کی بیٹیوں پر بھی ظلم ہے، اور حضور نبی کریم کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرے۔ ہمارے بھی اہل سنت و جماعت بھی اب جو ہیں کافی ان لوگوں کی بولیاں انہوں نے بولنی شروع کر دی ہیں، کیونکہ پڑوسی ملک سے بہت پیسہ آ رہا ہے، اور جو لوگ ان کا پیسہ کھاتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، وہ ان کی اب بولیاں بول رہے ہیں، اور نئے نئے عقیدے جو ہیں نا اہل سنت و جماعت کے عقائد میں شامل کیے جا رہے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، 3 بیٹیوں کا انکار۔ میرے خیال میں یہ جب علم بھی ہو کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں تو 3 بیٹیوں کا انکار کرنا جو ہے نا، یہ حضور نبی کریم کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے، اور ایسے شخص لعنتی ہے، اس پر لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، جو حضور کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔